السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جائے گا جو دلچسپ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس امت کے لیے بڑی آسانی کا سبب بھی بنا۔ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے۔ راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو وہاں روک لیا تاکہ ہار کو ڈھونڈا جا سکے، تلاش کیا جا سکے۔ اب نہ تو صحابہ کرام کے پاس وہاں پانی تھا، نہ ہی اس جگہ پر کہیں پانی نظر آ رہا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب لوگ آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھو ابو بکر، تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ گیا، اور یہاں پر نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ یہاں کسی جگہ پانی ہے، وضو کیسے کریں ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے والد میرے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، اور بڑے غصے میں میرے والد صاحب مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ عائشہ، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو روک دیا، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے، نہ یہاں کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ غرض خوب ڈانٹا پھٹکارا حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور ٹھوکر بھی ماری حضرت عائشہ کو کہ تمہاری وجہ سے یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سو رہے تھے، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے جنبش بھی نہیں کی، ذرا بھی حرکت نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ جائے گا تو آپ کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ جب رات گزر گئی، اس کے بعد صبح ہوئی، صبح کو آپ جاگے تو اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل کر دی، اور سب نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر کے گھرانے والو، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ہار تو ملا نہیں، لیکن جب ہم وہاں سے چلنے کے لیے اٹھے تو جس اونٹ کے اوپر میں سوار تھی، اس اونٹ کو جب اٹھایا گیا تو اس اونٹ کے نیچے سے ہی میرا ہار بھی مل گیا۔ تو یہ بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کس طریقے سے کس چیز کو، کس واقعے کو سبب بنا دیتا ہے امت کے لیے، آسانی کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کسی بھی واقعے کو، کسی بھی چیز کو آج بھی اس دور میں بھی کسی کے لیے آسانی، کسی کے لیے آرام کا سبب بنا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر فیصلے سے خوش اور راضی رہنا چاہیے، چاہے کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز مل جائے، ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کس چیز کو ہمارے لیے آسانی کا سبب بنانے والا ہے، سکون کا سبب بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، اس چیز کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریے۔